الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم علم والوں سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، تیسری صدی ہجری میں جن علماء کرام، محدثین، فقہائے اعظام نے دین اسلام کے مسائل اور دین اسلام کے قواعد کو مستنبط کیا، اور تیسری صدی ہجری کے جو حضرات مجدد کہلائے، ان میں ایک نام امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جنہیں عرف عام میں امام مسلم کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں۔ حضرات محترم، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 202 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ کا سن ولادت 204 ہجری ہے، اور کامل ابن اسیر کے اندر آپ کا سن ولادت 206 ہجری بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن متفق اور جمہور کا قول یہی ہے کہ سن 202 ہجری میں آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے۔ امام مسلم کا شمار نامور محدثین کرام میں ہوتا ہے، یعنی امام مسلم اپنے وقت کے امام الحدیث تھے، اور آپ جو ہے آپ نے براہ راست امام بخاری سے فیض حاصل کیا، یعنی محمد بن اسماعیل البخاری، جنہیں امام بخاری کہا جاتا ہے، جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں، ان سے فیض حاصل کیا۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مسلم نے جو صحیح مسلم تصنیف فرمائی، تو وہ صحیح مسلم جو ہے وہ کتاب اللہ اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح اور جامع کتاب ہے علم حدیث کی۔ اور امام مسلم جو ہے اپنی کتاب صحیح المسلم کو تصنیف کرنے سے پہلے آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں ایسی کتاب تصنیف کرنے لگا ہوں کہ اگر 200 سال تک محدثین کرام حدیث لکھتے رہیں تب بھی ان حدیثوں کا معیار اسی کتاب پر ہوگا۔ اور خدا کی قسم، انہوں نے 200 سال فرمایا تھا، لیکن امام مسلم کی پیدائش سے آج اور ان کی وفات کو آج 1200 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس مرد خدا کے قول میں بالکل بھی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوا۔ جتنی بھی کتب حدیث لکھی گئی، جتنی صدیوں میں بھی علم حدیث کے فضائل اور علم حدیث پر کام کیا گیا، تو امام مسلم کی صحیح مسلم جو ہے ان پر سب پر فائق نظر آئی۔ بعض حضرات اور بعض علماء کرام، بعض محدثین نے تو امام مسلم کی صحیح کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری پر بھی فوقیت دی۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس لیے کہ جتنے تکرار کے ساتھ حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، اس سے کم تکرار جو ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر وہ صحیح المسلم میں ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے وہ ہر موضوع کے تحت حدیث لاتے ہیں، یعنی اس حدیث کی اگر باب سے مناسبت ہو تو اس باب کے اندر اس حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن امام مسلم کی ترتیب، تدوین اور امام مسلم کی تبویب جو ہے، ان لحاظ سے امام مسلم کی صحیح المسلم امام بخاری کی صحیح پر بھی بلند درجہ اور فائق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور بعض محدثین امام مسلم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کرام اپنے وقت میں فرمایا کرتے تھے کہ حافظ الحدیث تو 4 لوگ گزرے ہیں، یعنی جتنے علماء حدیث گزرے ہیں ان میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نام جو ہے وہ ابو ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نام امام محمد بن اسماعیل البخاری کا ہے، جنہیں عرف عام میں امام بخاری کہا جاتا ہے، تیسرا نام جو ہے وہ حضرت سنن ابو دارمی جنہوں نے لکھی ہے، یعنی سنن دارمی کے مصنف جو ہیں ان کا نام ہے، یعنی حضرت امام دارمی، اور چوتھے جو ہیں وہ امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حدیث میں مرتبہ اور مقام اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسحاق بن منصور ہمیں
احادیث لکھوا رہے تھے تو اسحاق بن منصور نے مجھے احادیث لکھواتے لکھواتے جب اپنی نگاہ مبارک کو اوپر کیا اور فرمایا کہ جب تک ہمارے اندر مسلم بن حجاج القشیری موجود ہیں ہم کبھی خیر سے محروم نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات بالکل حق پر مبنی ہے، درست بات ہے کہ امام مسلم نے جو دین اسلام میں حدیث مبارکہ کی خدمت کی، وہ خدمت جو ہے وہ اگرچہ بہت ساری کتب حدیث تصنیف کی جا چکی ہیں، جن میں مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، جس میں صحیح البخاری بھی ہے، جس میں سنن ترمذی بھی ہے، سنن نسائی بھی ہے، سنن ابن ماجہ بھی ہے، صحاح ستہ بھی ہیں، اور جس میں مسند امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور مسند الفردوس بھی ہے۔ کتنی صحیح کتابیں، جو صحیح ابن حبان بھی ہے، جو کتب حدیث پر لکھی گئی، لیکن جو کتاب کا مرتبہ امام مسلم کو حاصل ہے وہ امام مسلم کے قول کے مطابق کہ محدثین کرام اگر 200 سال تک بھی حدیث لکھتے رہیں تو ان کا معیار یعنی ان کتابوں پر فائق جو ہے وہ میری یہ کتاب ہوگی۔ اور بالکل اس مرد کا حق کے قول میں بالکل تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ تو امام مسلم جو ہے اپنے وقت کے بے تاج بادشاہ تھے علم حدیث کے اندر۔ بعض علماء کرام آپ کے شان میں فرمایا کرتے تھے کہ نیشاپور نے 3 محدث پیدا کیے۔ آپ نیشاپور سے تعلق رکھتے تھے، نیشاپور نے 3 محدث پیدا کیے، جن میں سے ایک نام امام مسلم بن حجاج القشیری کا ہے۔ حضرات محترم، 261 ہجری کو اتوار کے دن شام کے وقت جو ہے علم حدیث کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، اور اس کے بعد اگلے ہی دن بروز پیر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مسلم کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں صحیح مسلم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام مسلم کے طفیل ہم سب کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔